زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ
مصطفیٰ بنا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، مولا مولا حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، ابر برسا نور کا ابر برسا نور کا کے لو، بارش نور میں نہا یا رب، نور میں نہا یا رب، آہت غیا نیا گناہوں کی مولا کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، آہت غیا نیا گناہوں کی مولا، میرے
یا رب کرتے توبہ میں پھر جاتا ہوں مبتلا یا رب ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا جاتا ہوں مبتلا یا رب نیم جا کر دیا گناہ میرے مولا نیم جا کر دیا نیم جا کر دیا گناہوں نے مرض عیسیٰ سے دے شفا یا رب عیسیٰ سے دے شفا یا رب ہائے حسن عمل نہیں عمل نہیں پلے ہائے حسن عمل نہیں پلے حشر میں ہوگا میرا کیا یا رب حشر میں ہوگا میرا کیا یا رب گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی گناہوں کے امراض سے نیم جاؤ پائے مرشدی
نہیں پلے مولا، حشر میں ہوگا میرا کیا یا رب، حشر میں ہوگا میرا کیا یا رب، کر دے جنت میں تو جواروں کا مولا، کر دے جنت میں تو جواروں کا، کر دے جنت میں تو جواروں کا، اپنے عطار کو عطا یا رب، اپنے عطار کو عطا یا رب، اپنے عطار کو عطا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جھوم جھوم کر اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو رحمتاً کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، 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 اور تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی دافع بلا یا، تم ہی شافع خطا یا، کوئی تم سا کون
کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جا یا وہی سب سے افضل، یا وہی سب سے افضل، یا وہی سب سے افضل، یا تجھے حمد ہے خدا، یا تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بول سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بول سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بول سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنا، یا 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 تجھے حمد ہے خدا، یا تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا، یا نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدا، یا تجھے حمد ہے خدا، یا ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل،
در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مل کر درود و سلام میں شامل ہو جائیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، ہاں ہاں تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ الحمدللہ آج کا اجتماعی ذکر و نعت، یوں تو یہ اجتماعی ذکر و نعت خصوصیتوں، برکتوں اور رحمتوں کا گویا کہ ایک منبع ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کی جاتی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، صالحین کا ذکر ہوتا ہے، غوث اعظم کا بالخصوص ذکر ہوتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی کہ یہ اجتماعی ذکر و نعت و خاص اعلیٰ حضرت کے کلام سے منسوب ہوتے ہیں، ذکر رضا کثرت سے ہوتا ہے۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ادا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اور یہ اسی اعلیٰ حضرت کا فیض جب دعوت اسلامی کی طرف بڑھتا ہے تو پھر دعوت اسلامی یہ فیض لے کو جہاں بھی گئی ہے تو جس جگہ گئی ہے سکے بٹھا دیے۔ جو ان کا کلام پڑھتا ہے نعت خوان مدینہ مدینہ انداز میں تو وہ بھی سکے بٹھا دیتا ہے، تو بس جس پر رضا کی نظر پڑ جائے۔ تو آج کے اس اجتماعی ذکر و نعت کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ اجتماعی ذکر و نعت کا جو آج اصال ثواب کی جو ترکیب ہے، لنگر شیرنی کا اور رسائل کا بھی لنگر ہوگا، یہ اس کا جو اصال ثواب ہے یہ انشاءاللہ عز و جل اجتماعی ذکر و نعت کا یہ آج ہم ہمارے پیارے باپا جان امیر اہل سنت کی مرحوم امی جان کے اصال ثواب کے لیے کریں گے۔
بلکہ آج جو شیرینی اور رسائل تقسیم ہو رہے ہیں یہ امیر سنت کی طرف سے تقسیم ہو رہے ہیں. آپ نے خاص یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مطلب میری طرف سے یہ رسائل اور شیرینی تقسیم کی جائے. تو آج انشاءاللہ امیر سنت کی طرف سے رسائل و شیرینی کی تقسیم ہی رہے گی. تو آج کی یہ مطلب خاص بات ہے کہ آج کا یہ اجتماع ذکر و نعت ہماری باپا جان کی امی جان کے نام پر ہے. اور باپا جان کیا ہیں؟ یہ آپ کی امی جان کی تربیت کا شاہکار ہے. یہ وہ امی جان ہیں، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، کروڑوں رحمتیں ہوں. انہوں نے کتنا پیارا بیٹا ہمیں عطا فرمایا ہے. میں جب باپا کے ساتھ کبھی امی جان کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں تو ابھی پچھلے دنوں میں حاضری ہوئی تھی. باپا جاتے ہیں اپنی والدہ کے مزار پر، عموماً بعض اوقات موقع ملتا ہے تو حاضری دیتے ہیں. تو ہم باپا کو کہتے ہیں کہ پاپا گاڑی سے نہیں اترے، سیکیورٹی وجہ سے. پاپا کہتے ہیں میں گاڑی سے نہیں اترا. تو میری ماں کیا کہے کہ اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہے کہ اتر کے میرے کو آتا بھی نہیں ہے. خیر حاضری ہوتی ہے اور میں الحمدللہ جہاں فاتحہ وغیرہ کرتا ہوں وہاں امی جان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا اپنا ذاتی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑ رحمتیں دیں. آپ نے ایسا بیٹا عطا کیا جس نے اس امت پر کے لیے وہ کام کیا ہے جو اپنی مثال آپ ہے، اور ایسی تربیت کی ہے اور ایسا کیونکہ امیر سنت کے والد ماجد تو آپ کی گویا کہ شیر خواری کی جو عمر تھی انتہائی چھوٹی عمر کے تھے جب آپ کے والد ماجد حج پر تشریف لے گئے اور وہیں لو لگی اور وہ 15 ذوالحجہ غالباً یا 14 ذوالحجہ کو آپ کا مطلب انتقال کی جیسے خبر ملتی ہے. حج پر گئے تھے امیر سنت کے والد ماجد. تو بہت چھوٹی عمر میں والد صاحب کا سایہ اٹھ گیا. تو جو تربیت کے جو مراحل جو تھے وہ امی حضور کے تھے. یہ آپ اس پر غور کیجئے. یہ دنیا کی وہ مائیں غور کریں جن کے باپ نہیں ہو تو کہتے ہیں کہ باپ نہیں ہو تو بیٹا بگڑ جاتا ہے. یہ مائیں کہتی رہتی ہیں کہ باپ نہیں ہو، باپ وقت نہیں دیتا، باپ یوں چلا جاتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں. تو امیر سنت کے جب والد صاحب دنیا سے رخصت ہوئے تو امیر سنت بگڑے نہیں بلکہ بگڑوں ہوں کو سنوارنے والے بن گئے. یہ ماں کی تربیت کا شاہکار ہے. الحمدللہ میں ہر قلب کی گہرائی سے میں اپنی جان کی عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے غربت کے عالم، یعنی یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ جا بیٹا یہ کما کے لا، یہ کما کے لا، یہ کر کے دے، وہ کر دے، کیونکہ غربت تھی. چنے اور پھلیاں چھیل چھیل کر صاف کر کر کے گھر کا خرچہ چلایا جاتا تھا. پھر آگے جا کر بڑے بھائی جو تھے وہ بھی انتقال کر گئے. پھر گھر کی ذمہ داری بھی امیر اہل سنت کے سر رہی. تو یہ سارے کام تھے، گھر کے حالات تھے. اور پھر اس ماں نے دیکھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو امام بنا دیا. یعنی جب امیر سنت کی والدہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اس وقت آپ نور مسجد میں تھے اور آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ اس وقت بھی امامت کرتے تھے. تو آپ دیکھیے کہ ماں دنیا سے گئی تو بیٹے کو مسجد کا امام بنا کر گئی، اور یہ مسجد کا امام آج ہمارے دلوں کا امام بن گیا. آج امام اہل سنت کا یہ غلام امیر اہل سنت بن گیا. اور واقعی ہمارا یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے اصالہ ثواب کریں. ہمارا یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کو یاد کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ایسا مطلب کہ ہمارے مسلک اہل سنت کو ایسا چاند عطا کیا. بلکہ میں تو سورج کہوں گا کہ جب سورج آتا ہے تو سب چھپ جاتا ہے. سورج کی روشنی نہ چاند ہوتے ہیں نہ تارے ہوتے ہیں جب سورج آتا ہے تو ایسا سورج عطا کیا جس کی آب و تاب سے آج الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں میں بد عملی اور بے دینی اور نہ جانے کیسی کیسی جو ظلمتیں تھیں الحمدللہ اس سورج کی روشنی سے دور ہوتی جا رہی ہیں. جب میرا یہ دعوت اسلامی کا سورج مدنی چینل پر چمکتا ہے تو اسے دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو اس ماں کی تربیت کا شاہکار ہے. جیسے میں امیر سنت کے شہزادوں کو دیکھ کر کہتا ہوں، حاجی عبید رضا ہیں، ان کے مطلب شہزادے ہیں، بلال بھائی ہیں، حاجی بلال اتاری،
اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامتی اور دراز بالخیر عطا کرے. ہمیں اس کے پورے گھرانے پر اللہ برکت عطا کرے. یہ پورا گھرانہ ہمارا محسن ہے. پیٹ کاٹ کاٹ کر انہوں نے دیکھیں ایک فرد سیکریفائی نہیں کرتا, پوری فیملی سیکریفائی کرتی ہے. یہ یاد رکھیے گا, جب ایک شخص کام کرتا ہے تو پوری فیملی اس کے ساتھ سیکریفائی کرتی ہے, پوری فیملی اس کے ساتھ سپورٹ کرتی ہے. گھر سے سپورٹ ہوتا ہے تو یہ سپورٹ ہوتا ہے, چاروں طرف سپورٹ ہوتا ہے. تو داد و تحسین کا مستحق پوری فیملی کو بھی قرار دیا جائے, کیونکہ یہ پورا ایک تعاون سے ساتھ جاری جاتا ہے. جیسے میں نے وہ ایک ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے اپنی کتاب لکھی, تو کتاب لکھ کر انہوں نے جو انتصاب کیا, جو منسوب کیا, انہوں نے اپنی بچوں کی امی کی طرح منسوب کیا. لوگ منسوب انتصاب کرتے ہیں نا, اور انہوں نے لکھا کہ میں اپنے بچوں کی امی کی طرح اس لیے منسوب کرتا ہوں کہ انہوں نے گھریلو ایسے کام کا جو خانہ داری کے امور سنبھالے اور مجھے اس کام کے لیے فارغ کیا, تو میں آج کتاب لکھنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو ویسے ہی یہ جو گھر والوں کا جو کمپرومائز اور سیکریفائی ہوتا ہے نا, اللہ اخلاص نصیب کرے اور خوش دلی نصیب کرے. تو یہ تو بہت زیادہ مطلب کہ اخلاص پر وہ نہیں ہوتا. جیسے کہ ایک شخص کام کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کون کون سے فتنے میں مبتلا ہو جائے. اب جس کو کوئی جانتا ہی نہیں, لیکن وہ بیک پر سیکریفائی کر رہا ہوتا ہے, کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے, صبر کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ماں کتنا صبر کرتی ہوگی, میں تو یہ دیکھتا ہوں یار, اس ماں نے کتنا صبر کیا ہوگا, اس ماں نے کتنا برداشت کیا ہوگا, اس ماں نے کیسی تربیت کی ہوگی. کہ امیر سنت نے جو اپنی والدہ اور اپنے گھر کے احوال بیان کیے, تو اب جو یہاں آگے کی طرف بیٹھے ہیں یہ تو شاید نہیں دیکھ سکیں, جو پیچھے کی طرف بیٹھے ہیں اسکرین پر, امید ہے انشاءاللہ آواز ہم کو آئے گی. تو آپ کو میں امیر سنت کی آواز میں بتاؤں کیا آپ اپنی ماں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو بھائی ہماری وہ سسٹم والے ذرا چلا دیں, امیر سنت کو دکھائیں. تو ہماری ہم یہاں تھوڑے سے بیٹھے, مدنی چینل میں تو نہ جانے ہزاروں لاکھوں ہمارے ناظرین ہوں گے جو وہ دیکھیں گے. تو ایک بیٹا اپنی ماں کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور اسی میں ہے کہ ماں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کیا ذہن رکھا تھا. تو ہم ٹی وی تو ہے نہیں ہمارے سامنے, ٹھیک ہے, آنکھیں بند کریں, تصور میں دیکھیں, پیر کو دکھائیں. الحمدللہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میری ماں مجھ سے بہت خوش تھی. جی ہاں, میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی, ایک بار طبیعت خراب ہوئی تو اس کے مطلب شاید دوسرے دن طبیعت شاید شام کو رات کو خراب ہوئی تھی. تو میں نے دوسرے دن موقع پا کر, مجھے کچھ کھٹکا ہو گیا تھا, میں چلتی پھرتی تھی لیکن کھٹکا کچھ ہو گیا تھا, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو میں نے وہ پیار محبت سے ترکیب بنا کر توبہ کرائی اپنی ماں کو, کلمات کفر سے اور احتیاطی توبہ, اور سب نے مل کر ہم نے توبہ کی. وہ دن تھا شاید اتوار کا یا پیر کا, پھر جمعرات کو میں اجتماع میں گیا ہوا تھا. ان دنوں بھی دعوت اسلامی نہیں تھی, لیکن بہرحال میرا تو اجتماع کا سلسلہ تھا, مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا. اس وقت مدنی مذاکرہ نام نہیں تھا, اصطلاح نہیں تھی, سوال جواب ہو رہے تھے, میں کھڑا تھا. اب مستائی بھائی سوال پوچھتے تھے, جواب دے رہا تھا, نور مسجد کاغذی بازار میں. وہیں میری ان دنوں امامت بھی تھی. ایک اسلامی بھائی بلانے آئے, تو میں نے بولا میں آتا ہوں. مجھے یہ نہیں مطلب آپ کو آپ گھر میں بلا رہی ہے آپ کی ہمشیرہ, میں انشاءاللہ جاتا ہوں. پھر دوبارہ وہ آیا, دوسرا آیا یا وہی آیا, تو پھر مجھے کچھ کھٹکا ہوا, اور میں نے اسلامی بھائیوں کو کہا کہ یار ہو نہ ہو میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی. تو میں بس پھر بے چین ہو کر بھاگا. تو اس وقت میری ماں کی سکرات ہو گئی تھی. یاسین شریف پڑھنی شروع کی, لیکن میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ پڑھ نہیں پا رہا تھا میں, اور میری ماں نے دم توڑ دیا. اچھا, تو وہ جمعرات تھی, اور جو بتانا تھا وہ میں بھول گیا آپ کو. وہ جمعرات کو عشاء کی نماز کے لیے جاتے ہوئے, طبیعت تو عشاء کے بعد خراب ہوئی, 10:15 بجے دم توڑا. عشاء کی نماز کے لیے جاتے ہوئے میں نے اپنی ماں کی دستبوسی کرنا چاہی, تو میری ماں نے بولا نہیں میں تیرے ہاتھ چوموں گی. زبردستی اس نے میرے ہاتھ چومے. بس وہ مجھے کیا پتا میری ماں کی آخری رات ہے. میری بہن نے بتایا کہ ماں بہت تم کو یاد کر رہی تھی کہ میرا بیٹا کہیں دور رہ جائے, اس کو جلدی بلاؤ, کہیں دور نہ رہ جائے, جلدی بلاؤ اس کو. میں پہنچتے پہنچتے زبان بند ہو گئی تھی. مگر الحمدللہ ہمشیرہ نے بتایا کہ ماں نے کلمہ پڑھا, استغفار پڑھا, آب زمزم بھی پیا, اور اس کے بعد زبان بند ہوئی تھی الحمدللہ. پھر میری ماں نے جس حصے زمین پر دم توڑا تھا وہ خوشبودار ہو گیا تھا. میں کئی اسلامی بھائیوں کو الحمدللہ خوشبو سنگائی تھی, اور جس وقت روح نکلی تھی 10:15 بجے, اس کے آس پاس اس
ان اوقات میں 40 دن تک عام طور پہ روزانہ اس وقت ہمارے گھر میں مختلف خوشبوئیں نکلتی تھی، بدل بدل کر خوشبوئیں. میں اس طرح بھائیوں کو لے جاتا تھا، خوشبوئیں سنگاتا تھا. لیکن سنی اس شان سے جاتا ہے، غوث پاک کو ماننے والا اس شان سے جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کے کتے اس شان سے سفر کرتے ہیں دنیا سے. اور آج بھی ایسے کئی اسلامی بھائی زندہ ہیں، میرے پرانے دوست، ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ خوشبو سونگی ہے جس نے. بعضوں نے ایسے اسلامی بھائی سے ملاقات بھی کی ہوگی جنہوں نے کہا ہوگا ہم نے خوشبو سونگی ہے. اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. تو یہ دعوت اسلامی کی محسنہ امیر علیہ سنت کی والدہ ماجدہ، جب ان کا عرس مبارک آیا تو بعض شعبہ جات ذمہ داران نے الحمدللہ ایصال ثواب کی بھی صورت بنائی. تو جو کچھ ایصال ثواب ہم تک پہنچا، ہر ایک ایصال ثواب پہنچا نہیں سکتا، ایصال ثواب جو ہم تک پہنچا اور ہم آخری اطلاع تک جو اس کو مرتب کرنے میں کامیاب ہوئے تو اسے بھی مدنی چینل پر نشر کیا جایا. آئیے وہ بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے امیر علیہ سنت کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے کیا کچھ پیش کرنے کی کوشش کی جو ہم تک پہنچا. آئیے وہ بھی میں آپ کو ایک بار سناتا ہوں، یہ بھی سن لیجئے. چلے سنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی امی جان کے عرس مبارک 17 صفر المظفر 1432 ہجری پر جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ اسلامی بہنوں کی پاکستان سطح کی مجلس مشاورت مختلف مجالس اور اسلامی بھائیوں کی طرف سے ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہا کے لیے ایصال ثواب کے مدنی تحائف. قرآن پاک 5,14,848، سورہ یاسین 12,50,994، سورہ واقعہ 6,310، سورہ ملک 7,43، ذکر اللہ عز و جل 2,87,61,844، درود پاک 59,33,06,297، دیگر صورتیں 86,61,094، متفرق پارے 2,32,344، مدنی انعامات کے عاملین 7,011، وقف مدینہ 14، 26 ماہ 9، 12 ماہ 19 یعنی وقف مدینہ زندگی بھر کے لیے مدنی قافلوں میں سفر، 26 ماہ مدنی قافلوں میں سفر اور 12 ماہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے. مدنی تربیتی کورس 63 دن کے 31 اسلامی بھائی، مدنی قافلہ کورس کے 41 دن کے 26 اسلامی بھائی، 30 دن مدنی قافلوں میں سفر کی نیت 33 اسلامی بھائی، 12 دن کے 52 اسلامی بھائی، 3 دن کے 62 اسلامی بھائی. ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کا تحفہ پیش کرنے والے 1230 اسلامی بھائی. مستقل امام شریف کی نیت 535، داڑھی شریف کی نیت 719، مدنی لباس کی نیت 980، زلفے رکھنے کی نیت 725، زبان کا کفل مدینہ 397، پیٹ کا کفل مدینہ 85، ہر ماہ کم از کم 12 نمازی بنانے کی نیت 519، روزانہ ایک رسالہ پڑھنے کی نیت 801، روزانہ مدنی چینل کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھنے کی نیت 4720، ہفتہ وار علاقائی دورہ کی نیت 22,634. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے روزانہ کم از کم 2 گھنٹے دینے کی نیت 3676، روزانہ صدائے مدینہ 2528، روزانہ مسجد درس 5893، روزانہ چوک درس 5300، روزانہ بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت 3112، روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے کی نیت 6886، ہفتہ وار VCD کیسٹ اجتماع میں شرکت 5097، شب جمعہ اجتماع میں اول تا آخر شرکت 2778، شب جمعہ کے اجتماع کے لیے روزانہ 2 کو دعوت دینے کی نیت
1857. ہفتہ وار تربیتی حلقے میں شرکت 2564. ہفتہ وار یوم تعطیل اعتکاف میں شرکت 6906. بیان مدنی مذاکرہ آڈیو ویڈیو دیکھنے سننے کی نیت 7706. پورا کنز ایمان اول تا آخر پڑھنے کی نیت 9117. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی حیرت کرتے ہوں گے یہ کیسا ایصال ثواب ہے، کون سی لسٹ آ گئی ہے. ہم تو قرآن ایصال کرتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، پارے پڑھتے تھے، ایصال ثواب ہو جاتے تھے. ماشاءاللہ بہت اچھا ایصال ثواب ہے. لیکن جس امی جان نے اتنی پیاری تربیت کی اور اس کی تربیت کے شاخہ نے جو دعوت اسلامی دی، وہ دعوت اسلامی میں ہونے والے مدنی کام الحمدللہ یہ حصول ثواب کا ذریعہ ہیں. اور ثواب جس کام ہے وہ ایصال ثواب ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے گویا دیکھیں یہ ایصال ثواب کتنا پیارا ہے کہ یہ ایصال ثواب ہم امامے باندھیں گے، اس کا ثواب اب جب تک امامہ بندہ رہے گا انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. داڑھی کا ایصال ثواب، تو قرآن پاک پورا کنز ایمان ترجمہ تفسیر پڑھنے کا ایصال ثواب. تو یوں کیسے، اور یہ بھی 2-3 شعبہ جات کے جو ایصال ثواب ملے، اور یہ جلدی جلدی کمپوز کروایا سارے، وہ کچھ SMS کے ذریعے آئے اور اس طرح مختلف انداز سے. تو یہ ایصال ثواب اس طرح ہے. تو اس سے دیکھیں کہ ابھی امی جان مزار شریف میں ہیں اور ان کا بیٹا آج کیسی کیسی کمائی اپنی ماں کو بھیج رہا ہے. یہ جو مدنی چینل پہ جو مائیں ہیں نا، مائیں، ان کے لیے وہ تربیت کرو جو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے کام آئے گی. ایسی مطلب کہ اولاد کی تربیت ہونی چاہیے کہ دنیا میں تو اولاد کام آ جائے گی اللہ نے چاہا تو. دنیا میں کیا مطلب، دادا تو دنیا میں کام آنے کی مثال ہمارے یہاں کیا ہے کہ پائی پیسہ دے دیا. لوگ کہتے ہیں یار دیکھیں اس نے اپنی ماں کو کیسا خوش رکھا ہے، بنگلہ بنا کر دے دیا، کار بنا کر دے دی، کوٹھی بنا کر دے دی، یہ فرنیچر بنا کر دے دیا، یہ ڈرائنگ روم بنا کر دے دیا. ٹھیک ہے، جو ماں کے لیے جائز طریقے سے ماں کا دل خوش کرنے کے لیے، ماں کی دل جوئی کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوگا جائز طریقے سے، تو یقیناً اس پر بھی اس کو امید اجر ملے. لیکن یہ سب کچھ کر لینے کے بعد یہ دیکھو کہ کیا یہ میری دنیا سے جانے کے بعد یہ دنیا میں جو میرے بیٹے نے میرے لیے آسائشیں مہیا کر لیں، یہ آسائشیں میں استعمال کر کے بھی کب تک استعمال کروں گی؟ آخر 60 سال کی ہو کر، 70 سال کی ہو کر، 100 برس کی ہو کر، 125 برس کی ہو کر بھی، اور وہ بھی آپ اتنی بری ہو گئی کہ چل نہیں سکتی نا، پھر بھی اگر اولاد سنبھالنے میں، خیال رکھنے میں اور خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو واقعی آپ نصیب والی ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کی امید کتنی ہے، یہ ماں بھی کہتی ہے، ماں بھی دل سے جانتی ہے کہ یار دعا کرو میں محتاجی سے پہلے چلی جاؤں کہ میری اولاد کے میرے کو اٹھا کر پھینک نہ دے. تو چلو البتہ یہ سب کچھ مل بھی گیا تو یہ دنیا کے کتنے دن کتنے سال کے لیے ملا. اب کیا یہ اولاد نے جس نے اتنا مطلب کہ دنیا کا عیش و آرام یا عیش و عشرت بالفرض اگر آپ کو کر کے دے گئی، تو کیا اب آپ کی قبر جو مستقل ایک گھر ہے، کیا اس کے لیے یہ اولاد کچھ آپ کے لیے انتظام کرنے کی اہلیت رکھتی ہے؟ وہاں جو برسوں تک رہنا ہے اور خوب ایصال ثواب کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہاں تو کھانا مل رہا ہے، آرام مل رہا ہے، جو ضرورت ہے یہاں پوری ہو رہی ہے. قبر میں نہ بریانی کی ضرورت ہے، نہ پلاؤ کی ضرورت ہے، نہ بستر کی ضرورت ہے. قبر میں ان چیزوں کی کہاں آ جاتے ہیں؟ قبر میں چاہیے ایصال ثواب کے اولاد نیکیاں کر کے ماں باپ کو ایصال کرے. جو ثواب جاریہ کے جو ذریعے ہیں ان میں ایک ذریعہ نیک اولاد ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑے. اور ماں اپنے آپ کو اگر مشقت میں مبتلا کرتی ہے تو دیکھیے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت مدنی ماحول کے مطابق کروں. جیسے امیر علیہ سنت کی والدہ ماجدہ نے امیر سنت کی تربیت کی. بچپن سے اللہ تعالیٰ کرم سے آپ کے دل میں خوف خدا تھا. امیر سنت یعنی کہ آپ بچپن سے خدا کا خوف آپ کے دامن کے تھے. مدنی ماحول گھر میں تھا. آج ہم اس کو مدنی ماحول بولتے ہیں. ہمیں سے فرماتے ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے گھر میں نمازیں دیکھی ہیں، میلاد دیکھا ہے، 11ویں دیکھی ہے، 12ویں دیکھی ہے، نظر نیاز ہوتی تھی. ہمارے گھر میں مذہبی ماحول تھا. تو اب ایسا مذہبی ماحول تھا تو ہمارے سامنے نتیجہ ہے. اور اب چونکہ ایسے ماحول نہیں ہے، ماؤں کی تربیت کا وہ انداز نہیں ہے. میں سب کا نہیں کہتا، ماشاءاللہ ایسے کئی اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ ماحول میں ماں باپ کا اس میں کمپرومائز ہے، ماں باپ نے سیکریفائی کیا ہے، ماں باپ کی قربانیاں ہیں. یہ جامعۃ المدینہ میں جو طلبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ ہزاروں طلبہ پڑھتے تو ماں باپ نے داخل کروایا نا.
مدرسۃ المدینہ میں 70,000 مدنی منیا پڑھتے تو ماں باپ نے داخل کروانا. الحمدللہ دعوت اسلامی نے سوچ تبدیل کی ہے اور ماں باپ اس طرف سوچتے ہیں. دیکھیے دارالمدینہ کھل رہا ہے 25 سفر سے. دارالمدینہ جو دینی فرض علوم کے ساتھ ساتھ جدید یعنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی نے گویا کہ یہ ایک دارالمدینہ ہمیں ایک تعلیمی نظام دے رہا ہے نا دعوت اسلامی. تو اس میں الحمدللہ اس بار ہم نے بہت چھوٹے پیمانے پر اور صرف حفاظ کو داخلہ دیا ہے. آگے بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ اس طرح بھی آئے رہے نا, یہ سرپرستی ہے نا, گھر والے ہیں جو داخلہ کروا رہے ہیں. تو یہ انداز دعوت اسلامی نے دیا, مطلب کہ سوچ کنورٹ ہوئی ہے, نو ڈاؤٹ سوچ کنورٹ ہوئی ہے, لیکن کتنی پرسنٹیج کیا, اور اس میں بھی خوش دلی, اخلاص اور یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پر اس کی ایک اہمیت ہے کہ قبولیت کی چابی اخلاص ہے. اللہ کی رضا کے لیے کیا تو قبول ہے, ورنہ تو کہیں رہ نہ جائیں. تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ امیل سنت کی والدہ ماجدہ کی جو اس وقت ہم یاد منا رہے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ ماؤں کے لیے درس ہے نا, اور ان بیٹوں کے لیے درس ہے کہ جن کی مائیں دنیا سے چلی گئیں اور بیٹے ان کے لیے کس قدر ایصال ثواب اور کس قدر یہ ترکیبیں بناتے ہیں. کمال کی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی علامت ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ماں باپ کو اولاد صرف اس لیے یاد نہیں کرتی کہ یار ماں باپ وراثت میں پیسہ ویسا چھوڑ کر چلے گئے, پیسہ چھوڑ کر گئے تو ماں باپ اچھے, اور کنگلا چھوڑ کر گئے تو کچھ چھوڑا نہیں. ویسے ماں باپ سے محبت یا تو دولت کے لیے ابھی اولاد کرتی ہے, اور اب اولاد اگر دولت کے لیے ماں باپ سے محبت کرتی ہے تو اس کا یہ جذبہ بنا کیسے؟ تو ماں باپ سے محبت اس لیے ہو کہ یہ میرے ماں باپ ہیں, بس. ماں باپ سے محبت کیوں؟ یہ میرے ماں باپ ہیں, یہ میرے وجود کا ذریعہ بنے. اگر یہی نہ ہوتے تو میں ہی دنیا میں نہ ہوتا. یعنی ماں باپ کے حق کی ادائیگی کے لیے ایک بڑا مدنی پل کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی کہے کہ میں اپنے ماں باپ کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں, تو کہا گیا کہ اگر تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم دوبارہ تمہارے ماں باپ کو دنیا میں لا سکتے ہو؟ کہ نہیں لا سکتے. جس طرح تم دنیا میں دوبارہ ماں باپ کو نہیں لا سکتے نا, کیوں کہ تم نہیں تھے تو تمہارے ماں باپ تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنے. اب اگر تم حق ادا کرتے ہو تو ماں باپ کے دنیا میں آنے کا تم سبب بنو, اور نہیں بن سکتے. تو جس طرح تم ماں باپ کو دوبارہ دنیا میں لانے کا سبب نہیں بن سکتے, لہذا تم ماں باپ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. ہو ہی نہیں سکتا ماں باپ کا حق ادا, مطلب پاسبل نہیں ہے نا کہ ماں باپ کا حق ادا ہو جائے. تو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی, ساری کوششیں کرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو تف ہے اس اولاد پر جو ماں باپ کا حق ادا کرنا تو کجا ماں باپ کو ستاتی ہے, ماں باپ کو تنگ کرتی ہے, ماں باپ کو تو تکار کرتی ہے, ابے تبے کرتی ہے. بڑے ہو گئے, چلنا آ گیا, پانی پینا آ گیا, نیچے اترنا اوپر چڑھنا آ گیا, پھر بھی ماں کو بولتے ماں پانی پلاؤ. ارے کیا ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں کہ ماں کو بولتے پانی؟ ٹھیک ہے, جب تم نہیں چل سکتے تھے, تم شیرکار تھے یا چھوٹے بچے تھے, پانی گرا دیتے تھے یا کوئی بھی مطلب ایسی کم سنی کا عالم تھا, تمہاری ماں تمہیں پانی کیا پلاتی تھی؟ تم پیشاب کرتے تھے تو تمہیں پیشاب کی جگہ سے ہٹا کر مطلب کہ تمہیں خشک جگہ پر سلاتی تھی اور خود رات رات بھر جاگتی تھی. تمہاری ایک آواز نکلتی تو اپنی نیندیں چھوڑ کر تمہاری ماں تم کو دودھ پلاتی ہے. تو جب تم میں طاقت نہیں تھی, تمہاری ماں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا, آج تم چلنا سیکھ گئے ہو تو اب ماں کو کیا کام والی بنا کر رکھا ہے؟ ماں کو نوکرانی سمجھتا ہے. ماں نوکرانی نہیں ہے, ماں کام والی نہیں ہے, ماں ہوتی ہے. اب جب پاؤں پر چلنا سیکھ گئے ہو, سیڑھی چڑھتے ہو, اترتے ہو, اپنے کام خود کر لیتے ہو, تو بیٹھ کر ماں سے کیا پانی مانگتے ہو یار؟ ماں کو بٹھاؤ, ماں تم بیٹھو, میں آپ کو پانی پلاؤں گا, اور خود بڑھ کر پانی پیو. ماں کو بولتے ہو پلیٹیں لگاؤ, ماں سے کام کرواتے ہو. ماں کو بولو ماں آپ دسترخوان پر بیٹھو, پلیٹیں ہم لگائیں گے, ہم کو پکانا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل کرے, آپ ہم کو پکا کر کھلا دیتی ہو. آپ نے پکا دیا ماں, اب ہم لگائیں گے, آپ بیٹھو, ہم اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے. ماں کی خدمت کرنی چاہیے, ماں کے دل سے دعا لینی چاہیے. جب ماں کے پاؤں دکھتے ہوں, ایک بار ماں کے دکھتے پاؤں کو دبا کر تو دیکھو, جو دل کو ٹھنڈک ملے گی, اور اس ٹھنڈک سے جو دعا نکلے گی نا, دیکھو تمہیں کہاں پہنچا دیتی ہے.
خدمت تو کرو ماں کی، خدمت تو کرو باپ کی. تو ان کی دعائیں لینی چاہیے. تو یہ تو ایک اولاد کے لیے. اب ماں باپ کا انداز تربیت کا کیسا ہی ہو، اولاد کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماں باپ کا نافرمان بنے. نافرمان اولاد کا دنیا میں بھی انجام بد سے بدتر ہے اور قبر و آخرت میں بھی انجام بد سے بدتر ہے. یعنی وہ گناہ جن کی سزا دنیا میں دی جاتی ہے، ان میں نمایاں گناہ ماں باپ کو ستانا ہے کہ ماں باپ کو ستانے والے کا عذاب دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے. تو ماں باپ اس طرح دنیا سے جائیں کہ وہ ہم سے راضی ہوں، اور جو چلے گئے ہم دعا کرتے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے، ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے. یعنی روایت کا خلاصہ ہے کہ جب اولاد جہنم کی آگ میں جل رہی ہوگی نا، ان کی چیخوں پکاریں نکل رہی ہوں گی گناہوں کے سبب سے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے پہنچیں گے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آئے گا. ان کو نکالنے کی ترکیب ہوگی تو ارشاد ہوگا کہ ان کو نہیں نکالا جائے گا. کیوں نہیں نکالا جائے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کے ماں باپ کو ستایا ہے، ان ماں باپ کو ستایا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم روایت کا پورا مضمون عرض کر رہا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے پاس مطلب آپ جلوہ فرما ہوں گے، جو جنت میں مزے ہوں گے، تو وہ سفارش کریں گے کہ تمہارے بیٹے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. تو ماں باپ مطلب منع کر دے، مطلب وہ انہوں نے ہم کو بہت ستایا. آپ بتاؤ کتنا ماں باپ کا مقام دیکھیے کہ ماں باپ کی سفارش اب چل رہی ہے. وہ قربان جاؤ میرے آقا کی شفاعت اور رحمت پر کہ اس نافرمان اولاد کو بھی جہنم سے نکالنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ سے شفاعت کا ارشاد فرما رہے ہیں. یہ ہمارے آقا کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے. تو ماں باپ نہیں مانیں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یوں اس طرح پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، یہ ہوگا کہ آپ ایک نظر دیکھ تو لو تمہارے بیٹوں کا کیا حال ہے. تو لایا جائے گا، جب دیکھیں گے کہ بیٹے جہنم کی آگ میں جل کر ان کی حالتیں بری ہیں، تو ان کی وہ جو ممتا اور جو باپ اور ماں اور باپ کی محبت ہے نا، وہ معجزن ہوگی اور وہ شفاعت کریں گے کہ انہیں نکالا جائے. تو ارشاد ہوگا کیا تم نے معاف کر دیا؟ تو ماں باپ کہیں گے ہاں ہم نے معاف کر دیا، ہمارے لختے جگر کو ہمارے ساتھ جنت پہ دے دو. یہ ہمارے ماں باپ ہیں، یہ ماں باپ ہیں. کسی نالائق اور کیسی نافرمان اور بدبخت اولاد ہے جو ماں باپ کو ستاتی ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے. ماں کو نوکرانی اور باپ کو نوکر سمجھ کر رکھتے ہیں. باپ کو نوٹ کمانے کی مشین اور ماں کو باورچی کھانے کی نوکرانی سمجھتے ہیں کہ یہ کما کر اور اناج بنا کر لائے گا اور یہ ہم کو کھلائے گی، ہم ٹانگیں لمبی کر کر کھائیں گے. شرم نہیں آتی یار؟ خود خدمت کرو. جو وقت ہے ماں باپ کا ماں باپ کرتے ہیں. تم بالغ ہو گئے ہو، سن شعور پا لیا، تمہیں پالا پوسا، کپڑے پہنے، سب کچھ کیا، مگر بدقسمتی ہے اس وقت اولاد بہت زیادہ نافرمان ہوتی جا رہی ہے. 2 ماں باپ مل کر 12 اولاد کو پالتے تھے. 2 ماں باپ مل کر 12 اولاد کو پالتے ہیں، لیکن 12 اولاد مل کر 2 ماں باپ کو نہیں پال سکتی. بوڑھے ہو جائیں اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دو، بوڑھے ہو جائیں یہاں بھیج دو، بوڑھے ہو جائیں وہاں بھیج دو. میں خود ایک شخص کو جانتا ہوں جس کی ماں بوڑھی تھی، ضعیف تھی. میرے کانوں نے سنا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ یار فنا جگہ جمع کرا دو، داخل کرا دو، وہ اس کو پال لے گا. یار ارے شرم نہیں آتی یار، شرم نہیں آتی. ایک شخص کو کے بارے پتا چلا اپنے باپ کو کہتا تم نے کیا کیا میرے لیے؟ ارے کیا 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 نہیں کیا، کیا نہیں کیا. دیوار پکڑ کر نہیں چل سکتے تھے، اتنے چھوٹے تھے، تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے. دھوپ میں جل جل کر کما کما کر لایا ہے. بس یہ کہ ہم کو ٹھار چاہیے، ہم کو کار چاہیے، بنگلہ چاہیے، پلاٹ چاہیے. یہ کب تھا ان کے پر لازم و فرض یا واجب کہ تم کو بنگلہ، کار اور یہ اور بینک بیلنس بھی بنا کر دیں؟ الحمدللہ پالا پوسا، خدمت کی، آپ کی خدمت کی ماں باپ نے. یار خود کپڑے لائے تھے یا ماں باپ لائے تھے؟ خود کھانا کھایا تھا کہ ماں باپ نے کھلایا تھا؟ اور آج اگر ماں باپ کسی بات کا منع کرتے تو لڑتے ہیں، اولاد لڑتی ہے. ارے ماں اور باپ کبھی دشمن نہیں ہو سکتے. پاسبلٹی نہیں ہے کہ ماں باپ اولاد کے دشمن بن جائیں.
پاسبلٹی نہیں ہے. اولاد کی ترقی، اولاد کی بھلائی ماں باپ سے بڑھ کر کس کو پیاری ہوگی؟ ٹھیک ہے، بعض اوقات مدنی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، مذہبی طور پر اویئرنیس اور معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ اولاد کے بارے میں بعض اوقات فیصلے دینی حوالے سے پراپر نہ ہوں. وہ ایک جدا چیز ہے. لیکن یہ بھی تو ہمیں سمجھایا گیا نا کہ بھائی جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ماں باپ کہیں گے ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجا آوری میں تو ماں باپ کی بات مانتے ہیں کہ ہم وہ تو حکم ہوئے گے ان کی بات مانو، اور انہیں اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو، ایسی کو بات نہ بولو کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو، ان کو تکلیف ہو. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں میرے مدینے کے ناظرین، آئے دن اپنے ماں باپ سے معافی مانگیا کرو، آئے دن معافی مانگ. بلکہ میں امیل سنت کی والدہ ماجدہ کے اس ذکر مبارک کو وسیلہ بنا کر تمام ماں باپ سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ آپ کی اولاد نے آپ کو کتنا ہی ستایا، ایک بار اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. آپ اللہ کی بارگاہ میں نیت کرو، دعا کر دو، یا اللہ میری اولاد نے میرے جتنے حق تلف کیے، جو مجھے ستایا، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے اپنی اولاد کو معاف کرتا ہوں یا معاف کرتی ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا، ورنہ اولاد مر جائے گی، اولاد پھنس جائے گی. اور آپ کی ممتا یا باپ کی محبت اولاد کو یہ برباد ہوتا دیکھ نہیں سکے گی. تکلیف ہوگی تو اولاد کو تکلیف ہوگی تو میں بھی جانتا ہوں کہ جب اولاد کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اس کی ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے. جب اولاد کو راحت ملتی ہے تو سب سے زیادہ ماں باپ کو راحت ملتی ہے. اولاد دکھی ہوتی ہے تو ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے، اولاد سکھی ہوتی ہے تو ماں باپ کو سکھ ہوتا ہے. یہ وہ نعمت ہے جو ایک بار چلی جائے نا، اس کا پھر بدل نہیں ہے. یہ چلی گئی، ماں چلی گئی، اب کیا کرو گے؟ باپ چلا گیا، اب کیا کرو گے؟ تو ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی دعائیں لینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اس پیرائے میں تربیت کرے. دیکھیں دعوت اسلامی کے ماحول میں اس طرح ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا مقام بتایا جاتا ہے. اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنی اولاد کو رکھیں گے، اجتماع میں بھیجیں گے، قافلوں میں سفر کروائیں گے اور دیگر دعوت اسلامی کے معاملات میں رکھیں گے، تو الحمدللہ عز و جل میں امیر اہل سنت کو جتنا آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، امیر اہل سنت آپ کی بگڑی ہوئی اولاد کو بھی آپ کا فرما بردار بنا دیں گے الحمدللہ. یہ ان کی ماشاءاللہ اللہ نے میرے باپا کو ایسی برکت عطا کی ہے کہ جو ان کا ہوتا ہے نا یہ ماں باپ کا بھی ہو جاتا ہے. جو ان کا ہوتا ہے یہ اولیاء کرام کا سچا صادق عاشق صادق بن جاتا ہے. ایسا ان کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے. تو میں نے چاہا کہ آج امی حضور کے اصال ثواب کی برکتوں لیتے ہوئے میں کچھ ماں باپ اور اولاد کے لیے کچھ مدنی پھول عرض کروں گا. اور تمام روئے زمین پہ بسنے والی وہ اولاد جو مجھے سن رہی ہے، میں عرض کروں گا کہ آپ اپنے ماں باپ کو راضی کرو. آج رات سونے سے پہلے پہلے راضی کر لو، اور ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. نماز کے بعد اپنے لیے، پیارے آقا کی امت کے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنے پیر و مرشد کو کبھی دعا میں نہیں بھولنا چاہیے. یہ یاد رکھیے، یہ مدنی پھول عرض کر رہا ہوں. جب بھی دعا کریں، نماز سے فارغ ہوئے آپ دعا کریں. جہاں اپنے لیے کرتے ہیں یا اللہ میری مغفرت کر، یا اللہ مجھے آسانی دے، یا اپنے لیے کرتے ہیں اسی میں اپنے ماں باپ کے لیے کریں، اسی میں اپنے پیر و مرشد کے لیے کریں، اور اسی میں میرے آقا کی پوری امت کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بڑی پسند ہے کہ یا اللہ امت محبوب پر رحمت عام عطا فرما. تو پیارے آقا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو انشاءاللہ یہ مدنی چینل کی بہاریں ہوں گی. مدرسۃ المدینہ میں مدنی منع پڑھیں گے، جامعۃ المدینہ میں عالم بنیں گے، اور دار المدینہ میں آئیں گے، مبلغ بنیں گے. انشاءاللہ دیکھیے کس طرح ماں باپ کے مطیع و فرما بردار کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی. اب میرے سننے نے علماء پروڈکشن کا ذہن بنایا تو ماشاءاللہ علماء پروڈکشن، مبلغ پروڈکشن، معلم تو معلم پروڈکشن. چلو ماں باپ کے مطیع و فرما بردار کی پروڈکشن کرنی ہے تو آپ اپنی اولاد دے دو. اللہ نے چاہا تو آپ کو امیر سنت آپ کی اولاد کو فرما بردار بنا کر گھر میں بھیج دیں گے. بھیج دو 12 ماہ کے قافلوں میں، 26 ماہ کے قافلوں میں، فکر مدینہ کروا دو، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
امی جان نے جو ہم کو دیا ہے نا، وہ جتنا کرو کم ہے. ایسا ہیرا دیا ہے، ایسا ہیرا دیا ہے، اس کی چمک، کوئی نور بھی کیا، ڈائمنڈ بھی کیا، کچھ بھی کیا یار، کچھ بھی نہیں. بلکہ کوئی بولے نا کہ یہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، امیر سنت کی کوئی قیمت نہیں ہے. کسی سے کیا، کس سے تقابل کرے، کس سے موازنہ کرے، کوئی قیمت نہیں ہے. انہوں نے وہ اللہ کی رحمت سے کام کیا ہے، اور وہ امی جان نے ہمیں یہ پیارا بیٹا عطا کیا ہے. اللہ ان پر، ان کے اہل و عیال پر، گھر والوں پر، سب پر رحمت نازل کرے. دیکھیں نا کیسی پیاری امی جان ہے کہ ان کا ذکر ہوا تو کتنی ماؤں باپ کا بھلا ہو گیا ہوگا، کتنی اولاد کا بھلا ہو گیا ہوگا. بھئی یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام جانے کے بعد بھی برکتیں دیتے ہیں، یہ بھی جانے کے بعد برکت دینا ہے کہ دنیا سے چلے گیا، ان کا ذکر کرو تو ان کا ذکر کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا. ماشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. زمین و زمان